بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو، کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ کیا اسلام میں عورت کو مسجد میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے اور کیا اس پر پابندی ہے؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، عبادت گاہوں میں خواتین کے داخلے سے متعلق دوسرے مذہب کا کیا موقف ہے، اس سے بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اسلام کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے اپنی دینی اور شرعی اعتبار سے خواتین کے مسجد میں داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری عورتیں جب مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت چاہیں تو انہیں ان سے نہ روکو۔ عہد نبوی میں بھی بعض لوگ خواتین کا گھر سے نکلنا خواہ نماز کے لیے ہو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صریح ارشاد کی وجہ سے انہیں روکنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ انہی میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں خواتین کا نکلنا پسند نہ تھا، لیکن ان کی زوجہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ برابر مسجد جاتی تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کو اپنے شوہر کا اندیہ معلوم ہوا تو آپ ان کی خواہش پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے پوچھنے والے سے الٹا سوال کر دیا کہ پھر وہ مجھے روک کیوں نہیں دیتے؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول کی صریح اجازت کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے۔ حضرت عاتکہ برابر مسجد جاتی رہیں اور اس نماز کے موقع پر بھی مسجد میں موجود تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث سنائی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم تو اپنی خواتین کو مسجد نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو انتہائی سخت اور درشت انداز میں ڈانٹا کہ میں نے تجھے اللہ کے رسول کا حکم سنا رکھا ہے اور تو اس سے سرتابی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعد کی صدیوں میں خواتین کے مساجد میں جانے کی ہمت شکنی کی گئی اور وہاں انہیں ادائیگی نماز کی سہولیت نہیں فراہم کی گئی، جس کی بنا پر مسجد میں ان کی حاضری کم سے کم ہوتی گئی اور یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گئی۔ اب عام طور پر خواتین مسجد نہیں جاتی۔ اگر کوئی خواتین جانا چاہے تو وہاں اس کے لیے نظم نہیں ہوتا۔ کوئی خاتون اس کا مطالبہ کرے تو اسے اسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جیسے اس نے کسی ناجائز چیز کا مطالبہ کر دیا ہو اور اسے آزاد خیال اور باغی سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کو مسجد سے روکنے کے لیے متعدد عذر تراشے گئے اور ان کی عزت و عصمت کے تحفظ کی بات کی گئی، فساد زمانہ کی دلیل دی گئی اور اسی طرح ان کو مسجد سے روکنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دی گئیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا ہے، اس لیے انہیں مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ بات چھپائی کہ انہی احادیث میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی ہے اور مردوں کو تاکید حکم دیا گیا ہے کہ وہ انہیں ان سے نہ روکیں۔ پھر یہ واضح رہنا چاہیے کہ کسی کام کے افضل اور کسی کام کے غیر افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر افضل پر عمل ناپسندیدہ ہے اور اس سے روکا جائے گا۔ انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ دین میں افضل اور غیر افضل سب پر عمل کی آزادی دی گئی ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن بعد کی صفوں میں بھی شامل ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تکبر تحریمہ کے وقت نمازیں میں شامل ہونا افضل ہے، لیکن بعد میں شامل ہونے والوں کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول عورتوں کے بعد کے آلات دیکھ لیتے تو انہیں مسجد جانے سے منع کر دیتے۔ اس کو عورتوں کے مسجد جانے کی ممانعت کے لیے بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، حالانکہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ اس بنیاد پر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی صراحت سے عورتوں کو مسجد جانے سے روکا ہو۔ ایک رائے یہ ظاہر کی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کی سہولت صرف ہائی وے یا بازار کی مسجدوں میں فراہم کی جائے تاکہ کسی ضرورت سے گھر سے باہر جانے والی عورتوں کی نماز قضا نہ ہو۔ یہ رائے بھی درست نہیں معلوم ہوتی۔ جب اللہ کے رسول کا صریح حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا جائے تو اس کا اطلاق تمام مساجد پر ہوتا ہے، محلوں کی مسجد پر بھی، اور اس پر حکم عمل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایسی سہولیات فراہم کی جائیں کہ جو عورت بھی مسجد جانا چاہے جا سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انہیں نہ روکیں۔ اسی لیے کسی کے لیے جائز نہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہ وہ انہیں اسی حق سے محروم کرے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہر مسئلے کو قرآن و سنت اور ابتدائی صدیوں کے تعامل کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس کا حل پیش کیا جائے۔ ناظرین، عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنا مسلم معاشرے کے دور زوال کی ایک نشانی ہے، اور عہد نبوی ہی میں نہیں بلکہ صحابہ، تابعین، تابع تابعین اور بعد کے ادوار میں صدیوں تک خواتین نہ صرف مساجد میں عبادت کے لیے جاتی تھی بلکہ درس و تدریس کی مجلس سے بھی آراستہ کرتی تھی۔ مسجد احرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد اموی اور دیگر مساجد جن میں خواتین کے حلقے قائم تھے، جن میں محرم اور غیر محرم کی تفریق کے بغیر ہزاروں طالبہ ان سے فیض اٹھاتے تھے۔